صحیح عقیدے کے بعد سب سے بڑی اللہ کی قرب کی راہ نماز ہے، اور نماز کا کمال یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق اور سنت کے جتنا قریب ہوتی چلی جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے۔ بہت سی کوتاہیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور لاپرواہی ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ علم میں ہی نہیں ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ نماز واحد ایسی چیز ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان استعمال فرمائی ہے، جتنی سختی سے ڈانٹ پڑی ہے لوگوں کو، ایسی کسی اور عمل پر نہیں پڑی۔ حتیٰ کہ حج، لوگ جسے نماز کی بنسبت بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نماز حج سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو حج میں جن لوگوں نے غلطی کی، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہی کہتے رہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں حج میں جسے لوگوں نے آگے پیچھے نہ کر دیا ہو۔ آپ نے سنا، آپ کو بتایا گیا، الا وقال فلا حرج، مگر آپ یہی کہتے رہے کہ کوئی نہیں، ٹھیک۔ نماز کا جب معاملہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو بھی شدید ڈانٹا۔ ایک آدمی آیا، اس صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی اور جلدی جلدی، تو آپ نے فرمایا نقر کنقر الدیک، لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے زمین۔ ایک اور کو کہا کہ دیکھو نماز میں لومڑی کی طرح نہیں کرتے، جو بازو بچھا دیتی ہے ایسے نماز میں نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک آدمی دونوں رکعتوں کے درمیان جو شخص بھی انگلیاں موڑ کے اور زمین پہ اور ایڑیوں پہ بیٹھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کتے کی طرح بیٹھنا، بہت بہت سخت باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس لیے کہ نماز کی اہمیت اور نماز میں اللہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کیا چیز، اور عملاً نماز کو درست کرنا چاہیے۔ وہ بچہ کہاں ہے چھوٹا؟ سویا ہوا ہے؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے؟ بس یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو سکھایا ہے اور عملاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو پڑھی ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کا آغاز ثنا سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وقت ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں پہ نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ فجر اور ظہر
دو وقت ایسے ہیں کہ ان میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت اول اور آخر ان میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، برابر ہیں۔ البتہ فجر کو ایسے وقت میں پڑھنا کہ اس کے کچھ دیر بعد ہی سورج طلوع ہو جائے، یہ بہتر چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الاجر، اس کا ثواب تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے فجر کی نماز عمومی طور پہ اگر لوگ پڑھیں اس وقت جب آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے، 20 منٹ رہ جاتے ہیں، تو بس یہ کافی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے کہ اگر نماز نہ ہوئی ہو تو اعادہ کیا جا سکے، یہ وہم ہے، لکھا ہے اگرچہ فقہا نے، لیکن موہوم چیز ہے، کہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز آدھا گھنٹہ رہ جائے، لیکن ہمارے ہاں مساجد میں ائمہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، بس ہونا یہی چاہیے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بس اتنا فجر پڑھ لی جائے، اور اس کے 5-7 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہو جانے کے 20 منٹ بعد تک انتظار کرنا چاہیے۔ 20 منٹ میں سورج اوپر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ 20 منٹ جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، جتنا بھی وقت مل جائے۔ اگر کوئی آدمی سیر کے لیے چلا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ بھی اجر کی بات۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک چیز۔ پھر اس کے بعد چاشت، وہ ایسا وقت ہے جب ریت تپنا شروع ہو جاتی تھی اور اونٹ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے صبح 9 بجے 10 بجے ایسا وقت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی وقت بتاتے تھے، ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے 50 منٹ پہلے، بلکہ یہ کہیے کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ زوال تو 1 منٹ چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ گردش برابر ہوتی رہتی، گھومتا رہتا ہے سورج۔ تو 1 منٹ کے لیے زوال ہو گیا، اس سے بھی کم کے لیے، کیونکہ وہ رکتا تو ہے نہیں، سایہ برابر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب چل پڑا، جب سایہ ڈھلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ خوارزم کے جتنے حنفی فقہا تھے، یہ زوال سے 50 منٹ پہلے، 48 منٹ ہے اصل میں، ہم احتیاطاً 50 منٹ کا کہتے ہیں، اس سے پہلے زوال کا وقت دیکھ لیا جائے نقشوں میں، اس سے 50 منٹ پہلے ہر وہ عبادت چھوڑ دینی چاہیے جس میں سجدہ ہوتا ہے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ تلاوت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج اس وقت بالکل اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو سورج کی فل لائٹ اور جتنا وہ چمکتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں سجدہ کرنا، یہ سورج پرست جو تھے یہ کیا کرتے تھے، جو سورج کو پوجتے تھے، وہ اس کے سامنے اتنے وقت میں سجدہ کرتے رہتے تھے۔ فقہا نے منع کیا ہے، اور یہ بالکل صحیح مسئلہ تھا جو قدیم سے چلا آتا تھا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اسے دیوبندی اور بریلوی مسئلہ بنا لیا ہے کہ بریلوی اس پہ کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے، حالانکہ دیوبندی اور بریلوی ہونے کی بات نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ صدیوں پہلے خوارزم کے فقہا نے اس مسئلے کو ایسے ہی تحریر کیا تھا۔ شامی جو مشہور فتوے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ خوف ہو کہ وقت ممنوع ہو جائے گا، یعنی یہ 50 منٹ، اور اس کی چاشت کی نماز وہ پڑھنا چاہے تو تیمم کر کے پڑھ سکتے۔ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے فقیہ نے لکھا۔ تو یہ سارا قصہ ہے کہ سورج 50 منٹ زوال سے پہلے ہر وہ عبادت جس میں سجدہ ہے چھوڑ دینی چاہیے۔ صوفیہ کیا بہت ملے گا، وہ کہتے تھے دوپہر میں یہی وقت سونے کا،
بس سو جاؤ، اٹھو، ظہر پڑھو اور پھر نفل پڑھتے رہو سر تک۔ وہ کہتے تھے قیلولہ جو ہے دوپہر کا سونا وہ اس وقت کا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں حالات، زمانہ، معاشرت، تہذیب یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سوتے تھے، تو وہ جو وقت ہے پہلا وہ بہت تھوڑا وقت ہوتا تھا، جمعے کے بعد پھر عصر تک ظاہر ہے وقت مل جاتا۔ اس کے بعد جب زوال جو ہی شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کا ظہر کا وقت جو ہے یہ اس سے لے کے جب تک بھی ظہر کا وقت ختم ہو سارا برابر ہے۔ ابتدائی وقت میں نماز پڑھنا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک ابتدائی وقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہی وقت داخل ہوا نماز پڑھ لی، وہ کہتے ہیں مستحب وقت جو ہے، بہتر وقت جو ہے اس کو شروع سے ہی نماز پڑھنا۔ مثلاً سورج تپش، گرمی، 12:30 بجے زوال ہو گیا، اب وہ کہتا ہے عصر کا وقت جو ہے وہ 5 بجے داخل ہو رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو، ذرا سورج ڈھل جائے، 1:30 بجے 2 بجے نماز پڑھ لی جائے۔ یہی چیز ہے جس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، ٹیلوں کا سایہ نیچے آنے لگا ہے، نماز تو آپ نے فرمایا آگے چل کے پڑھیں گے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، فرمایا آگے چل کے، پھر ایک اور جگہ پہنچے تو آپ اترے اور آپ نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ تو ظہر کا بہتر وقت وہ ہے جب سورج کافی حد تک ڈھل جائے۔ پھر عصر کا وقت، ظہر کے وقت میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، مستحب ضرور۔ پھر عصر کا وقت جو ہوتا ہے جب بھی وہ شروع ہوتا ہے نقشوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، عصر کا پہلا وقت ہمارے نزدیک بھی وہ ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی اذان دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں عصر کی جو اذان ہوتی ہے، ہمارے نزدیک بھی عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تینوں ائمہ، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اور دو ہمارے امام محمد اور ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ پانچوں اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی ابتدا اس وقت ہو جاتی ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل حدیث حضرات کی اذان جو ہے ہمارے ہاں اور سعودیہ میں حرم شریف کی اذان، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بلا تکلف عصر پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کئی مرتبہ جلدی ہوتی ہے آدمی کو، کئی مرتبہ بعض کام ہوتے ہیں، تو عصر کی نماز اس وقت میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور عصر کا دوسرا وقت جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک ایک روایت اور حدیث ایسی پہنچی تھی کہ جس میں عصر کی تاخیر پر مبنی حکم تھا۔ اس لیے عصر کی تاخیر کرنا دو فائدے، ایک تو ظہر سے عصر تک کا لمبا وقت مل جاتا ہے نفل پڑھنے کے لیے، کیونکہ عصر کی نماز اگر پڑھ لے گا تو اب نفل نہیں پڑھ سکتا، تو ظہر سے لے کے عصر تک، جیسے 6 بجے ہمارے یہاں عصر ہو رہی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے، فرض کر لیجئے 12:30 1 بجے، تو یہ 5 گھنٹے وہ آدمی جو چاہے عبادت کرے۔ ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد عمومی طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو اس لیے وہ پون گھنٹہ تقریباً رہ جاتا ہے۔ مثلا 7 بجے غروب ہوتا ہے تو ہم 6 بجے نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، یہ اتنی تاخیر سے عصر کے احناف میں یہی رہا ہے۔ انڈیا آپ چلے جائیں، وہاں چونکہ پرانے زمانے سے لوگ چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ عصر 1.5 گھنٹہ غروب سے پہلے ہو جاتی ہے، 1.25 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے ایسے، اور ہمارے ہاں 1.25 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ شروع سے ہی لوگوں نے رکھا ہے، وہ چلا آ رہا ہے، کون اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن جتنی خانقاہیں مشائخ کی آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گی، عصر ہمیشہ وہ دیر سے پڑھتے ہیں۔ دیر کا مطلب یہ ہے کہ مستحب وقت میں، جب سورج ڈوبنے میں 1 گھنٹہ رہ جائے تو اذان دی اور نماز پڑھ لی۔ اس لیے ظہر کا وقت آخر تک پورا صحیح ہے۔ عصر کا وقت
جب سے بھی شروع کرتا ہے کوئی آدمی تو عصر کی نماز کے بعد ظاہر ہے کہ پھر نفل ممنوع ہوتے ہیں۔ سورج پہ جب تک نگاہ جمتی ہے، اس نگاہ جمنے سے پہلے تک عصر کا وقت بالکل ٹھیک ہے۔ جب سورج پہ نظر جمنے لگے، غروب سے یہ کوئی 20 منٹ پہلے ہوتا ہے، سورج اتنا پیلا پڑ جاتا ہے کہ آپ کبھی گھڑی پہ دیکھیں تو 20 منٹ پہلے سورج پر نظر جم جاتی ہے، ٹھہر سکتی ہے۔ یہ وقت عصر کی نماز کے لیے مکروہ ہے، لیکن نہ پڑھی ہو تو قضاء سے بہتر ہے اس وقت میں پھر بھی پڑھ لینی چاہیے، اور وقت مکروہ ہو جائے گا لیکن قضاء سے بہرحال یہ نماز بہتر ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت یہ ہے، اور عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے رہتے تھے۔ سب سے اچھا ذکر عصر سے مغرب کے درمیان یہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر، اس میں حمد کو رچا بسا کے، حمد کو اس کے ساتھ ملا کے، تسبیح اور حمد دونوں ملا کر پڑھ، قبل غروبہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، قبل طلوع الشمس، اور سورج کے طلوع سے پہلے۔ تو اس لیے اشراق تک جو بیٹھنا ہے اس میں بھی، اور یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ دونوں وقت ایسے ہیں جب اللہ کی تسبیح حمد میں ملی ہوئی، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے، حدیث میں بہت جگہ ہے۔ اسی لیے تابعین کہتے ہیں کہ ہم مساجد میں جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عصر سے مغرب تک بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے تھے، اور ہم میں سے کوئی مسجد جاتا تھا تو ایسی آواز آتی تھی، آہستہ 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 پڑھ رہے ہوتے تھے، جیسے شہد کی مکھیاں جب بھنبھناتی ہیں تو ایسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایسی آواز مسجدوں سے آیا کرتی تھی، سب لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے۔ یہ عمومی معاشرہ۔ پھر مغرب آ گئی، اور مغرب جلدی پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر میں رہے گی جب تک یہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرتے رہیں گے۔ مغرب کے جلدی ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے اور پھر اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مغرب کی نماز کی جلدی صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی کرتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ، اور بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مغرب پڑھا دیتے تھے اور مغرب پڑھا کر پھر روزہ افطار کرتے۔ کئی مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ تو کئی مرتبہ وہ کہتے تھے حکم یہ ہے کہ مغرب فوراً ادا کر دیجیے۔ اسی لیے یہ افطاری کے بعد 15 20 منٹ رک جانا، آدھا گھنٹہ رک جانا، واللہ عالم کیا، لیکن یہ کہ مغرب کی نماز فوراً ادا کر دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دکھایا ہے لوگوں کو، بہتر ہے آدمی اس کی اتباع کرے، زیادہ جھنجھٹوں میں نہ پڑے کہ بس وہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، ثواب انہیں زیادہ، ہم سے زیادہ طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جلدی کرتے تھے مغرب میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تھے تو ابھی روشنی باقی ہوتی تھی، جہاں پر ہم تیر مارتے تھے وہ تیر مارنے کی جگہ وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ تیر مارنے کی جگہ سے مراد ہے چاند ماری۔ پہلے چاند ماریاں ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہوتی۔ فوجی جہاں جا کر نشانے کی پریکٹس کرتے ہیں نا، اس کو چاند ماری کہتے تھے۔ یہاں ویسٹریج میں ہوا کرتی تھی،
پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، لیکن ہوتی تھی، ہے ہاں، چاند ماری کرتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ جہاں جا کے تیر کی پریکٹس کیا کرتے تھے، تیر چلانے کی، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے ہم مسجد سے نکلتے تھے اور ہمیں روشنی میں وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کی نماز میں مکروہ وقت، ناپسندیدہ وقت یہ ہے کہ تارے نظر آنے لگے، ستارے نظر آنے لگیں، تو مکروہ تنزیہی ہے، تو پھر بھی قابل گوارا اور برداشت ہے۔ جب گھنے ہو جائیں تارے تو مکروہ تحریمی ہے، اس وقت میں مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، پڑھے گا ٹھیک ہے، قضا کرنے سے بہتر ہے، لیکن شریعت نے اسے پسند نہیں کیا۔ تو مغرب کی نماز کے بعد پھر جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کے 2 وقت ہیں۔ عشاء کی فرض نماز اس کا وقت الگ ہے اور وتر کا وقت الگ ہے۔ رات شریعت کی نظر میں صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان کا نام۔ غروب آفتاب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے اور طلوع ہو رہا ہے 4 بجے، صبح صادق ہو رہی، طلوع تو نہیں، صبح صادق ہو گیا 4 بجے، تو اب 6 سے 6 12 اور 4 تو 10 گھنٹے ہو گئے۔ یہ 10 گھنٹوں کو آپ آدھا کر دیں، 5 ہو گئے، تو 6 میں 5 اب جب ملائیں گے تو 11 بج گئے۔ یہ جو نصف شب ہے نا، اس کے بعد فرض پڑھنا شریعت پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے آدھی رات سے پہلے پڑھ لو۔ یہ ہے عشاء کے فرض کا صحیح وقت کہ آدھی رات ہونے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ شریعت اس کی تقسیم کیوں کرتی ہے؟ دن اس کی تعریف کیا بہت سی ہیں۔ شریعت دن کو مانتی ہے صبح صادق میں جب پہلی کرن پھوٹتی ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک شریعت کے نزدیک یہ دن ہے۔ عمومی طور پہ دنیا میں سورج چڑھنا اور ڈوبنا یہ دن ہے۔ قیامت کا دن 1000 سال کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے 1000 سال بنتے ہیں جو کہ تم گنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم چلا دی ایک دن کے لیے، صبح یہ اور شام یہ، پتہ چلا کہ 800-900 سال گزر گئے ہیں، خاندانوں کے خاندان دنیا سے چلے گئے، وہاں بھی ایک دن پورا نہیں۔ اور قیامت کا دن فرمایا 50,000 سال کے۔ اب وہ 50,000 سال کا دن ہر ایک کے وہ دن ہر ایک کے بقدر ہے، جو جتنا گناہوں کا پشتارہ لے کے جائے گا اس کے لیے دن اتنا ہی طویل ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو پہلے حلے میں ہی جنت میں چلے جائیں گے، انہیں کیا 50,000 سال کا ہو کہ لاکھ کا ہو، وہ اپنے مزے میں۔ تو شرعاً دن کا اعتبار صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو صبح صادق وہ جو وقت ہے عشاء کا، وہ تو نصف شب کے بعد فرض مکروہ ہو جاتے ہیں، وتر اپنی جگہ پہ قائم، اور وتر جتنی تاخیر سے پڑھے جائیں اتنا ہی ثواب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تہجد کی نماز کے بھی بعد، عمومی طور پہ تہجد کی کبھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھ لیتے تھے تو 5 ہو گئے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو 3 وتر ملا کے 7 ہو گئے۔ عمومی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے 8 رکعتیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ تو 8 پڑھتے تھے تو 11 ہو گئے، اور 12 پڑھتے تھے تو 15 ہو گئی وتر سمیت۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز طاق عدد کے ساتھ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ترغیب ہے اس بات کی کہ کوشش کرو تہجد پڑھو اور اس کے بعد 3 وتر پڑھ لینا۔ لیکن کسی انسان کو یقین نہ ہو کہ پتہ نہیں میں اس وقت اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے، بلکہ ہونے یہی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ساتھ ہی وتر پڑھ۔ خود یہ نمازیں ہیں کیا؟ صبح کی 2 سنتیں ہیں، حنفیہ نے اسے تقسیم کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ
12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل دیتا ہے، اس کا ثواب بتلایا۔ حنفیہ نے ان 12 رکعتوں کو طے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ کتنی سنتیں پڑھتے تھے، 12 رکعتیں کون سی پڑھتے تھے۔ تو تتبع اور تحقیق کے بعد انہوں نے کہا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، فرماتے تھے اگر دشمنوں کے گھوڑے تمہیں میدان جنگ میں روند رہے ہوں تو بھی یہ صبح کی 2 رکعتیں مت چھوڑنا۔ ایک جگہ فرمایا یہ صبح کی 2 سنتیں اتنی برکت ہے اس میں کہ تمہاری پوری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی 2 رکعتیں صبح کو پڑھے۔ اس کے بعد دوسری 2 رکعتیں ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے، مغرب کے بعد کی، پھر تیسرے نمبر پہ ظہر کے بعد کی 6 ہو گئی، پھر عشاء کے بعد کی 8 ہو گئی، پھر ظہر سے پہلے کی 4، یہ 12 ہو۔ ظہر سے پہلے کی 2 سنتیں 4 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دوام اختیار کیا اور اتنی طویل پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ دن کا تہجد۔ یہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں نا انہیں بہت طویل پڑھا جاتا، صحابہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی طویل یہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے ظہر سے پہلے کی۔ تو 2 صبح کی سنتیں وہ ہمارے نزدیک واجب کے قریب قریب، اتنی اہمیت ہے صبح کی 2 سنتوں کی کہ ہمارے نزدیک واجب کے قریب ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے وتر رہ جائیں اور وقت جمع ہو جائے ان 2 سنتوں کا بھی تو وتر قضا ہو گئے اور یہ 2 سنتیں ضروری ہیں، انہیں پڑھیں۔ صبح کی 2 سنتوں کی بہت تاکید آئی، 2 یہ ہو گئیں اور اس کے بعد 2 فرض ہو گئے۔ یہ 2 سنتیں جو فجر کی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی یا مختصر اسے پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اتنی جلدی رکوع کر لیتے ہیں، ان سنتوں میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا فاتحہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، دوسری میں قل ھو اللہ۔ عام طور پہ 2 رکعتیں جب انہیں پڑھنا ہوتی تھی تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ مغرب کے بعد بھی یہی پڑھتے تھے، ظہر کی بعد کی سنتوں میں بھی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ صورت تو ملانی ہے، ایک آدمی ان 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لے نا تو اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کی پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ان کا عمل نفل سے کہیں زیادہ آگے کی چیز۔ احرام باندھنے سے پہلے کی 2 رکعتوں میں بھی یہی، جمعے کے دن فرض نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، نہ مولویوں کو پتہ ہے نہ عوام کو پتہ ہے، نہ کوئی اپنے مولوی صاحب سے ہی کہتا ہے، مولوی صاحب کو جا کے بتاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں آیا ہے۔ نماز کی بالکل ابتدائی اور بنیادی کتابیں جہاں سنت کی بحث ہے وہاں بھی فقہا نے یہی لکھا۔ تجربہ کر لینا، اگلے سال اگر ملاقات ہو تو بتانا کتنی مرتبہ جمعے کے دن مغرب کی نماز میں مولوی صاحب نے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھی۔ کوئی نہیں پڑھتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے رکعتوں کی تقسیم اس طرح سے کہ 2 رکعتیں سنت مؤکدہ اور 2 رکعتیں پھر فرض کی ہو گئیں، 4 رکعتیں، اور اس کے بعد اشراق ہے، 4 پڑھے بہت اچھا ہے، 2 پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ چاشت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی تلقین فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ میرے والد زندہ، یعنی مبالغے کے طور پہ کہا کہ میرے والد زندہ ہو کے آ جائیں اور مجھے منع کریں کہ یہ نماز نہ پڑھو، میں پھر بھی پڑھوں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز۔ ظہر کی 4 سنتیں اور اس کے بعد 4 فرض۔ 4 فرائض میں ظاہر ہے کہ 2 میں پہلی میں صورت ملانی ہے اور 2 جو بعد کی ہیں ان میں صورت نہیں ملانی،
اور پھر 2 سنتیں۔ جن بھی نمازوں میں فرض کے بعد سنت موقدہ ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کا سلام پھیرا، مختصر سی دعا مانگی اور سنتیں پڑھی، اس لیے کہ جو 2 سنتیں فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں جیسے ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، ان تینوں نمازوں میں اللہ کے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ اپنی نماز کو پورا کرے اور ہم اس کا ثواب لکھیں۔ اسی لیے اس اتصال کے درمیان 2 سنتیں اور جو بھی پہلے فرض پڑھے ہیں، 4 پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، عشاء کے 4 پڑھنی ہیں، یہ جو سنتیں ہیں یہ آپس میں تقریباً ملی ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان مختصر، اتنی مختصر دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یہ پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اور اتنا کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے۔ ہمارے حنفی فقہا کے یہاں جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ ہمیشہ سنت موقدہ کو ادا کرنے کے بعد پڑھے جائیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں۔ حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، مثلا ظہر میں 2 سنتیں پڑھیں، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہ بیٹھ کے کرنے چاہیے، وہ فرض نماز کے فوراً بعد کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے تمہاری سنتوں میں، موقدہ سنتوں میں تاخیر ہوگی، فرشتے انتظار کریں گے اور یہ وقت مناسب نہیں۔ اسی لیے جو ہمارے اساتذہ یا جن کو ہم نے دیکھا جو نہایت حد درجہ سنت کا اتباع کرنے والے تھے، فرض نماز میں سلام پھیرا، مختصر سی دعا مانگی، اٹھ کے سنتیں پڑھی، اس کے بعد پھر آدمی جو کرے۔ تو ظہر میں 2 سنتیں، پھر اس کے بعد کوئی نفل پڑھتا ہے، اس لیے کہ جو پیچھے رکعتیں پڑھی ہیں 10، ان میں کوئی کمی رہ جائے اللہ اس کے ذریعے سے اسے پورا کر دے۔ شریعت کسی بھی بڑی عبادت کے بعد چھوٹی عبادت لاتی ہے تاکہ اس بڑی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ چھوٹی عبادت اسے پورا کر دے۔ جیسے حج کے بعد عمرہ کرنا، فقہا کہتے ہیں کہ حج جب کر لے اور 5 دن جو ممنوع ہیں عمرے کے لیے وہ گزر جائیں، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن عمرہ نہیں کیا جا سکتا حج کے بعد، اس سے کہ یہ اللہ نے حج کے لیے رکھے ہیں، مینا 13 تک ہوتی ہے نا رمی، اس کے بعد اسے عمرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کرنا چاہیے کہ حج میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے اسے پورا کر دے، اور عمرے کے بعد وہ کہتے ہیں طواف کرنا چاہیے تاکہ عمرے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو طواف کے ذریعے سے پوری ہو جائے۔ اسی لیے شریعت بڑی عبادت کے بعد نماز ہے اس کے ساتھ نفل کرتی ہے کہ یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب نماز کا حساب ہوگا تو فرشتوں سے کہیں گے کہ حل من تطوع، میرے بندے نے کچھ نفل بھی پڑھے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے جی، تو حکم ہوگا کہ اس کے نفلوں کو بھی آج کے دن فرض بنا دو اور پھر حساب کرو۔ تو یہ جو 2 نفل کبھی اب آج گراں گزرتے ہیں، یہ پتہ چلے گا اس دن کہ ان میں کیا حکمت تھی، کیا چیز تھی۔ اللہ اس کو بھی فرض کے برابر اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کر دے گا۔ اس لیے لیکن بہرحال اختیاری ہیں، کوئی آدمی پڑھے نہ پڑھے جیسے بھی جائے، لیکن یہ کہ پڑھنا بہتر ہی ہے۔ تو ظہر، اس کے بعد عصر آ گئی۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں عصر سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلاً، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو عصر کی 4 فرائض سے پہلے 4 رکعتیں سنت کی ادا کرتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت پابندی سے پڑھتے تھے، اولیاء اللہ یہ صوفیہ بہت پابندی سے پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے۔ اصل میں ان کی پابندی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد عصر کے 4 رکعتیں وہ آپ سے عرض کر دیا۔ ظہر اور عصر کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یہ سارا نفل نمازوں کے لیے تلاوت وغیرہ وغیرہ جو بھی کوئی نیکی کے اعمال کرنا چاہے۔ پھر عصر سے لے کے مغرب تک
یہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا، تسبیح کرنے کا۔ اس وقت میں جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرے، اور سب سے اچھا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پہ اتنی دیر رکنا جتنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، تاکہ مجھے تمہارے ساتھ انس اور محبت رہے، اور میں جتنی دیر میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا جواب دے لوں۔ اس حدیث پہ چند دن پہلے بات کی تھی، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوگا کہ اس انسان کو انس اور سکون میت کو محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا میت سے قریبی تعلق ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کو اہتمام کر کے بیٹھنا چاہیے۔ لوگوں نے اب یہ چیزیں بالکل چھوڑ دی ہیں، اور 15 منٹ بعد بھی اس قبر پہ کوئی نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی کی کیفیت ایسی ہو یا حالت ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان سمجھتا ہے اب میں کہیں الگ چلا جاؤں یا کچھ، وہ ایک الگ بات ہے۔ وگرنہ میت کے انتقال کے بعد، دفن کے بعد جتنا تعلق ہو اتنی دیر بیٹھنا چاہیے۔ کئی گھنٹے لوگ بیٹھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنی دیر میں عصر اور مغرب۔ پوچھا گیا کہ عصر اور مغرب، وہ کہتے تھے جتنی دیر وہ کہتے تھے اتنی دیر بیٹھنا کہ لحم الجزور، اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جا سکے۔ اصل الفاظ یہ ہیں مسلم وغیرہ میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر دیتے تھے؟ ان کا جتنا تمہاری عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے بس اتنا، یعنی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا چاہیے، اتنا وقت میت کے پاس گزارنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے تم جب واپس جا رہے ہوتے ہو جنازہ تدفین کرنے کے بعد تو یسمع قران علیکم، میت تمہارے پاؤں کی جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ ایسے ہی درمیان میں بات آ گئی، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں دین کیا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر جو چوتھا سوال ہے نا، جو عام طور پہ علماء 3 ہی سوال بتاتے ہیں، چوتھا بھی ہے۔ چوتھا سوال فرشتے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری۔ یہ قرآن میں بھی آیا کہ ہمارے فرشتے تھپڑ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پہ آگ کے کوڑے برساتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نظام تھا نا کفر کا، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ہم کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، اس نظام میں کیوں رہے جو کفر پر مشتمل۔ ہم سب سوچیں، ہم اس ملک میں کفر کے نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، خدا کا قانون نہیں، تعلیمی اداروں میں اس سے بدتر حال ہے۔ یہ تعلیمی ادارے یہ تو قاتل ہیں نسلوں کے، کسی طرح مٹ جائیں اور خدا انہیں مٹا دے۔ یہ تعلیم کا نصاب ایک سے ایک بڑا بے دین اور ملحد پیدا کر رہا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم یہ تباہ ہو گئی، بربادی ہو گئی ہے، بچیوں کی اتنی تباہی پھر رہی ہے، اتنی بربادی لڑکیوں کی ہو رہی ہے اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے کہ اس کے نکاح کے اتنے دن نہیں ہوتے جتنے عدت کے ہوتے ہیں۔ 4 مہینے عدت اور 3 مہینے وہ تو دور کی بات ہے، ہفتے میں طلاق ہو جاتی، چوتھے 5ویں دن طلاق ہو جاتی۔ اتنے کیسز پڑے ہیں پنڈی میں، وکلاء ججز فون کرتے رہتے ہیں شرعی مسائل کے لیے، وہ مجھے بتاتے ہیں ٹیمپر اتنا لوز کر دیا ہے اس نظام تعلیم کہ 2-4 کی طرح جلدی کرو جلدی کرو، اور اس نظام تعلیم نے اتنا بے حس کر دیا ہے کہ لڑکے کی پے سلپ آتی ہے 6 مہینے بعد گاڑی نکلوا لی بینک سے،
ساری زندگی، اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ گاڑی نکلوانا شرعاً جائز بھی ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو سود کی قباحت کا کسی نے پڑھایا نہیں نا، اسے پتہ نہیں کہ سود کیا چیز۔ 6 مہینے بعد گاڑی آ گئی، لون لے لیا گھر بنانے کے لیے، 30 لاکھ 40 لاکھ لون لے لیا، مل گئے، ساری زندگی کے لیے اس سارے لون کے میں دب گئے، پوری زندگی کماؤ اور بینکوں کا سود ادا کرتے رہو، کہاں ہے آزادی؟ اور اگر خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو یا تو پھر گھر نیلام ہو جائے گا یا اولاد کے ذمے چلا جائے گا، وہ بیوہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور اس کے جو متبادل نظام ہیں شریعت نے دیے ہیں اسے ہم پڑھتے نہیں، اس لیے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں اس نظام میں رہے، زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا مستضعفین، وہ کہیں گے کہ ہم بہت کمزور تھے، فرشتے کہیں گے خدا کی زمین وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا، کہیں اور چلے جاتے، ہجرت کر لی، کیا کریں؟ ہمارے دور میں اول تو شعور نہیں آتا، اور ہم جیسوں کو جب شعور آتا ہے اور اس نظام سے بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر ویزے نہیں ملتے، کہاں جائیں؟ یہ چوتھا سوال فرشتے قبر میں بھی پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری؟ جس کو اس سوال کا جواب آتا ہو نا یار، اور مطمئن ہو کہ اگر فرشتوں نے پوچھا تو میرے پاس جواب ہے، خوش قسمت ہے وہ جو آج ہی مر جائے، پتہ نہیں آئندہ زندگی میں کیا ہو۔ یہ ایسا بڑا سوال ہے، کس نظام کے تحت جیتے رہے؟ اس نظام کے تحت ووٹ ڈالتے رہے، جمہوریت، ڈیموکریسی، کیا عذاب ہے؟ کون سی ڈیموکریسی کہاں کی، اور اس کے پیچھے اور طاقتیں، اور ان کے بھی پیچھے اور طاقتیں، یہ ہے حال۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ دیا جائے، اور کہتے تھے پوچھا گیا کتنا، انہوں نے کہا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ، کیونکہ وہ اونٹوں کو کاٹنے کے ان چیزوں کے معاشرتی زندگی تھی، قبائل کی زندگی تھی، وہ سب قائل تھے۔ پھر عشاء کی نماز ہے، مغرب میں 3 رکعتیں اور اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، ان 2 سنتیں مؤکدہ سمیت 4 رکعتیں اور پڑھنا تو 6 ہو گئیں۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو یہ اوابین کی نماز پڑھ لے گا، نفل نماز ہے۔ اوابین کیا ہے؟ اس پہ اگرچہ اختلاف ہے کہ اوابین کا مطلب یہ نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے، لیکن اس علمی بحث کو چھوڑ کے 4 رکعتیں اگر اور پڑھ لے گا تو 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ پھر عشاء کی نماز میں فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا، یہ بعض روایات میں انہوں نے کہا ہے، امت کا عمل بھی اس میں رہا ہے، 4 فرض عشاء کے اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں۔ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جتنے بھی نفل وتر سے پہلے آدمی پڑھتا ہے یہ سب تہجد، آسان ترین طریقہ یہ کہ عشاء کی 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد 8 10 جتنے ہوا اللہ کی توفیق سے نفل پڑھ لیے، یہ تہجد کی ابتدائی صورت ہے، اور پھر وتر پڑھ لیے، رات بھر سوتے رہے، پتہ ہے میں رات کو نہیں اٹھ سکوں گا، تو یہ چیز جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 2 نفل تو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہی ہیں، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 پڑھ لے تو کیا کہیں، اور اس کے بعد وتر ہے۔ وتر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں وتر کے بعد پڑھنا یہ ثابت ہے، حدیث میں کئی جگہ آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے پڑھتے تھے۔ یہ چیز، یہ تو ہیں نماز کی رکعتیں، اور سورتیں کون سی پڑھی جائیں، یہ ایک ترتیب ہے پوری، اور اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کوئی بھی سورت پڑھتے تھے۔ کوئی آدمی اگر 30واں پارہ بھی یاد کر لے نا تو اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں، سورہ حجرات سے لے کے 26ویں پارے کے آخری، یہاں سے لے کے اور والناس تک
یہ ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھاتے تھے لوگوں کو بڑی طویل۔ اصل میں نماز پہلے 2 رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو صبح 2 رکعتیں پڑھنی، شام کو پڑھنی، فجر کی 2 رکعتیں، اور سورج ڈوبنے پہ 2 رکعتیں پڑھنی، یہی نماز تھی۔ پھر جب معراج ہوئی ہے تو ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں تو اس وقت آئیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے یہاں 2 نمازیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ظہر کے بعد، یعنی کوئی 2:30 بجے فون کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ تو اصل میں یہ 2 نمازیں تھیں، پھر 3 کا اضافہ ہوا تو 5 ہو گئیں، اور 5 نمازوں میں ظہر کو مغرب کو چھوڑ کر 2 رکعتیں تھیں، یعنی عصر، عشاء، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 2 رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ ظہر کے بھی 2 فرض ہوتے تھے، عصر کے بھی 2 فرض ہوتے تھے، عشاء کے بھی 2 فرض ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اضافے کا حکم فرمایا، اور فجر 2 رکعتیں رہیں فرض کی، پھر 4 ظہر کی ہو گئیں، 4 عصر کی ہو گئیں، اور 4 عشاء کی ہو گئیں۔ فجر چونکہ 2 رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہمیشہ لمبی پڑھتے تھے تاکہ 4 رکعتوں کے برابر ہو جائے۔ یہ تھی اصل حکمت، اس لیے فجر کو لمبا پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری روایات بھی آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ دونوں آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس فجر میں پڑھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض پڑھی۔ یہ بھی احادیث ہیں، وہ بھی احادیث ہیں، عمل کرنے کے لیے۔ لیکن عمومی طور پہ فجر آپ بہت لمبی پڑھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت طویل پڑھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو 1 رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے اور 1 رکعت میں سورہ النحل پڑھتے تھے۔ یہ تقریباً 1 پارے کی رکعت ہوتی تھی، کچھ کم اس سے۔ تو فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک 30ویں پارے، کوئی بھی 2 صورتیں پڑھ لی جائیں درمیان سے، یہ سنت کے مطابق نماز۔ اور ظہر میں بھی یہی ہے، ظہر اور فجر دونوں کی قرات برابر ہے۔ یہ ظہر جو لوگ جلدی پڑھتے ہیں نا، پتہ نہیں کون سی صورتیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک یہ بروج ہے یا اس قسم کی صورتیں ہیں، یہ پڑھی جا سکتی۔ ظہر کی نماز اور فجر کی نماز کی قرات برابر، اور عصر اور عشاء کی قرات برابر۔ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک پڑھنی چاہیے۔ والضحیٰ ہے، الم نشرح ہے، یہ ساری صورتیں جو ہیں، یہ والشمس وضحاہا ہے، لا اقسم ہے، وغیرہ وغیرہ، سبح اسم ربک۔ عصر اور عشاء ان دونوں نمازوں میں قرات سنت کے مطابق سورہ بروج سے سورہ بینہ تک ہے، اور سورہ بینہ سے لے کے آخر قرآن تک یہ مغرب ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں 60 آیات سے لے کے 80 آیات تک پڑھا جائے، 60 آیتوں سے لے کے 80 آیتوں تک قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے۔ اور عصر اور عشاء میں 30 آیات، 30 آیتوں کی کوئی بھی صورت پڑھ لیجیے۔ اور مغرب میں 20 آیات یا اس سے کم یہ پڑھ لی جائیں۔ دوسرا قول حنفیہ کا یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق پڑھ لے گا تو اس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اس کا خیال اب رکھنا چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، ائمہ ہی نہیں پڑھتے تو اور کون پڑھے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا،
یہ مسئلہ شامی میں لکھا ہے، احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید صاحب نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ بڑا پکا مسئلہ ہے اور لوگ غافل ہیں اس سے بالکل۔ فرض نماز کی پہلی رکعت میں قرآن کی کسی بھی سورت کا آخری حصہ پڑھنا اور فرض نمازی کی دوسری رکعت میں کسی بھی سورت کا پھر آخری حصہ پڑھنا، یہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ائمہ عام طور پر یہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھ لیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور دوسری میں پڑھ لیا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربی۔ دو صورتیں فرض کی، نماز کی، اور دونوں کے آخری حصے جمع کر دیے، نماز مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم نے جو پہلی مرتبہ ریڈیو پہ بیان کیا طوفان مچ گیا، حتیٰ کہ شامی کا اور وہ فوٹو کاپی کرا کے رکھنی پڑی، اتنے خطوط، اتنے فون ہر ایک کو بھیج دیتے کہ یہ دیکھو مسئلہ یہ لکھا، اور بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے صورتوں کی یہ تقسیم ہے، اس ترتیب سے نماز کا پورا اپنا ایک نظام ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لوگوں کو سکھا کر گئے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایسے کرو۔ تو صورتوں کی تقسیم یہ ہے، اور اس کے بعد عملاً آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو عملاً جو نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلی چیز ہے نماز کی نیت کرنا۔ نیت نام ہے ارادے کا، دل میں ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ کیا پڑھتا ہوں؟ فرض۔ کیا پڑھتا ہوں؟ کون سی فرض؟ ظہر کے، عصر کے۔ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کا وقت ہے اور کیا پڑھ رہا ہوں، بس اتنی بات ہے۔ نیت فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہو جاتی۔ زبان سے کہے نہ کہے بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ یہ تو جب انسانی دماغ الجھاؤ میں ہوا اور ترقی بظاہر دنیا کی ہوتی چلی گئی اور دماغ ہے کہ اسے چین ہی نہیں ملتا، اس پہ فقہا نے کہا اچھا زبان سے پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ دیر تو توجہ ہو نا کہ کیا کرنے لگے، وگرنہ نیت، یہ جو الفاظ ہمارے ہاں کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بعد کے دور میں بھی نہیں تھے، یہ تو اس لیے ہیں کہ انسان کو پتہ ہو کہ کیا عمل کرنے لگا ہے۔ خشوع اور خضوع، اللہ کے حضور میں حاضری، یہ نماز کا فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ فرض تو پورا ہی نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، کم سے کم نماز کے آغاز میں اتنی تو حاضری ہو اللہ کے حضور میں کہ ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، فجر کے فرض پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اتنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ خشوع اور خضوع کا قائم مقام ہے، لہٰذا ٹھیک ہے نماز ہو جائے۔ اور اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کام اس سے پہلے جائز تھے، بات چیت کرنا، کھانا کھانا، ادھر ادھر دیکھنا اور بہت سی چیزیں، وہ اس کے بعد نامناسب ہو گئے اور بعض کام تو حرام ہو گئے، جائز ہی نہیں رہے۔ اب کھانا کھانا جائز نہیں رہا اس کے لیے، جب اللہ اکبر کہہ دیا، یہ تکبیر تحریم ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کانوں پہ ہاتھ رکھ کر نیت کرنا، یہ بدعت ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک بدعت۔ وہ کہتے ہیں جب ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں اس وقت نیت کرے اور فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہ اکبر۔ یہ بڑی بری چیز ہے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چار فرض اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ سب بدعت ہے، یہ نیا طریقہ ہے، گناہ کی بات ہے۔ ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں اور نماز کی نیت کر لے، اور جس طرح انگلیاں اس کی کھلی ہیں، بند ہیں، جو اللہ نے جس طرح پیدا فرمایا اس کو اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔ اور اس طرح سے کہنا ہے کہ اس کی ہتھیلیاں اور یہ حصہ قبلے کی طرف رہے۔ قبلہ ادھر ہے
تو اللہ اکبر ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلتکم حیم و میتن، بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے زندوں کے لیے بھی اور مرنے کے بعد اسی لیے قبر میں وہ لٹایا جاتا۔ آپ کھڑے ہوں، آپ کہیے، کیسے کہیں گے؟ ادھر لوگوں کی طرف کہیے، ہاتھ اٹھائیے، کانوں پہ رکھیے، اللہ اکبر کہیں، یہ اور اسے سیدھا کیجئے کانوں، یہ اللہ اکبر، یہ پوزیشن جو ہے نا، ذرا سا آگے کیجئے بیٹے، دو یہ کانوں کی لو تک لگیں یا لو کے برابر میں آ جائیں، ادھر آئیے، اب کہیے، یہ لو کے برابر میں آ جائیں، یہ آ گئے، یہ کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہاتھ اٹھاتے تھے؟ کندھوں تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہاتھ اٹھاتے تھے؟ گردن تک، کان کی لو تک۔ فقہا نے کہا کہ کان کی لو اگر کر لی جائے تو ساری سنتیں اس میں پوری ہو جاتی۔ پھر رکھیے آپ۔ اب ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں، یہ انگلیاں کیسی ہیں، کتنی کھلی ہیں، کتنی نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو باندھے، اور باندھنے کی ترتیب یہ ہے کہ یہ انگوٹھا ہے اور یہ چھوٹی انگلی ہے، ان تین انگلیوں کو جمع کر لے اور انگوٹھے اور اس انگلی سے کلائی کو پکڑ لے۔ یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ یہاں پر آنی چاہیے، انہیں لٹکا دینا یہ صحیح نہیں۔ اوپر کیجیے، یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ دوسری جو کلائی ہے اس پہ آنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انگلیاں چھوڑ دیں اور لٹک گئی۔ اور اس کو دائرہ بنانا اس انگوٹھے اور انگلی کا، اس کے ذریعے کلائی کو گرفت پکڑنا، یہ سنت۔ السلام علیکم جی، کیا؟ جی ہاں بالکل بالکل، پوچھ لیں فون کر کے جو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ہے اصل سنت، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، ناف سے بالکل نیچے باندھنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فعل یہی تھا، اور بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا، مختلف دعائیں مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعاؤں کا اضافہ بھی فرما دیتے تھے۔ بہت سی دعائیں آئی ہیں حدیث میں، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے ایسے ہی دور کر دے، دھو دے مجھے، اللہ میری شخصیت کو جیسے دھوبی کپڑے کو اجلا کر دیتا ہے، اللہ مجھے ایسا اجلا کر دے۔ باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ مجھے اور گناہوں کی زندگی کو اتنا دور کر دے جیسے تو نے اپنی قدرت کاملہ سے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مانگا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک ثنا ہی ہے جو ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ کبھی توفیق نہ ہوئی کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو دعائیں مانگی ہیں، نماز در حقیقت دعا ہی ہے، بس ساری نماز اللہ سے مانگنا ہے، دعا۔ تو انشاءاللہ کل پھر اسی سے شروع کریں۔ شکریہ بیٹے۔